السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ پھر ایک مرتبہ بہت مہینوں کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات میں یہ لے کر آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ آپ کے سوالات کے جوابات تقریباً 4 مہینے پہلے 9 جمعہ سوالات کے جوابات پر بیانات ہوئے تھے اور 9 ویڈیو بنے تھے اس پر۔ تو آج کا یہ 10واں ویڈیو ہے کہ اس میں کچھ مسئلے مسائل ایسے بیان کیے جاتے ہیں جن کا ہمارے لیے جاننا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے موضوع ہی میں ایسے رکھا ہوں کہ آپ کے سوالات کے جوابات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، آیت کا ترجمہ ہے، اور جن کو حکمت یعنی دانائی دی گئی تو ان کو بہت بڑا خیر دیا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جن کو حکمت ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے کہ ان کو بہت بڑا خیر ملا، یعنی بہت اچھی چیز، برکت والی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اور جن کو خیر ملا ہے، جن کو علم و حکمت دانائی ملی ہے، تو ایسے لوگوں کی سنگتوں میں صحبتوں میں بیٹھنے کی کوشش کریں اور اپنے روزمرہ کی زندگی کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ان چیزوں کا بھی علم ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ اے لوگو، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو علم والوں سے اس کے متعلق کیا کرو؟ سوال کرو۔ علم والوں سے اس کے متعلق پوچھو کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ تو یہاں پر مسئلے مسائل کے طور پر میں آپ کے سامنے سب سے پہلے مزارات، جو درگاہ وغیرہ جو ہوتے ہیں، اس کے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ مسئلے مسائل پیش کروں گا کہ دیکھیں کہ ہم کسی درگاہ شریف کی حاضری کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں پر بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی قبر کی زیارت کے لیے یا پھر مزار کی زیارت کے لیے جب تم جاؤ تو دور کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کرو، ایصال ثواب کرو۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں تو مزار پر بوسہ لینے کے لیے گرتے ہیں، مزار پر گرتے ہیں۔ یہ سخت منع ہے، یاد رکھیں۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ 4 فٹ دور رہ کر جس طرح ادب و احترام ان کی حیاتی میں کیا جاتا تھا، اسی طرح 4 فٹ دور رہ کر درود و سلام، فاتحہ خوانی، سورتیں وغیرہ ایصال ثواب کے طور پر کیا کرے؟ پڑھا جائے۔ جب علماء کرام سے سوالات کیے جاتے ہیں مزارات کے متعلق کہ یہ علماء کرام ہی کے جوابات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ مزار پر کتنی چادریں چڑھا سکتے ہیں مزار پر، تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ مزار پر صرف ایک چادر چڑھانی چاہیے، اور وہ چادر اس وقت تک رہے گی مزار پر جب تک وہ پرانی نہ ہو جائے، جب تک وہ میلی نہ ہو جائے۔ اگر وہ پرانی ہو گئی، بوسیدہ ہو گئی، یا پھر پھٹ گئی، یا پھر میلی ہو گئی، تو اس چادر کو نکال کر دوسری چادر مزار پر ڈالی جائے۔ یہاں پر ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہوتا، چادر پر چادریں ہم ڈالتے ہیں، تو یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ علماء کرام صرف مزار والے کی اہمیت بتانے کے لیے کہ یہ اللہ والے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ دوسرے لوگوں سے بڑا ہے، تو اس وجہ سے ان پر ایک چادر مزار پر چڑھانی چاہیے، ایک سے زیادہ چادریں نہیں چڑھانی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، بہت سے جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ چادر کا بزنس ہوتا ہے، یہاں پر ایک مزار پر ایک چادر ڈالے، وہ چادر مجاور نکال کر وہ دکان والے کو دیتا ہے، دکان والا پھر وہ جو چادر
मन्नत वगैरह जो मांगते हैं आते हैं तो वो उनको वो बेचते हैं, तो वो सर्कल चलते रहता है, चाहे वो नारियल का हो, चाहे वो चादर का हो, या फिर दीगर दूसरी जो भी चीज़ें हैं, वो एक बिज़नेस, वो एक तिजारत चलते रहती है। तो इसी वजह से उलमा कराम बयान करते हैं मज़ार पर सिर्फ़ एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले कि साहिब मज़ार की वो कब्र है और उसकी अहमियत समझ में आए। तो यहाँ पर उलमा कराम ने बयान किया कि सिर्फ़ एक चादर क्या की जाए, चढ़ाई जाए। और एक चीज़ हमारे अवाम के अंदर बहुत गलत फहमियाँ है कि जहाँ पर मज़ार है, मज़ार शरीफ है, या फिर जहाँ पर दरगाह हैं, तो वहाँ पर उस दरगाह के या फिर उस मज़ार के चक्कर लगाए जाते हैं, 7 चक्कर लगाए जाते हैं। तो 7 चक्कर हम किसको लगाते हैं? खाना काबा को लगाते हैं। तवाफ़ जो करते हैं वो खाना काबा का करते हैं। तो उलमा कराम ने इस चीज़ से भी मना फरमाया है कि अगर दरगाह शरीफ है आप जाओ, मैं इस चीज़ का मैं इनकार नहीं कर रहा, बल्कि वहाँ पर जाने के अदब व एहतराम और शरीयत ने किस तरीक़े से जाने के लिए कहा है वो चीज़ें मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो जाओ, अदब व एहतराम से जाओ, फातिहा ख़ानी करो, वहाँ पर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो, तुम्हारी दुआएँ साहिब मज़ार के सदक़े तुफ़ैल में कबूल होंगी। वहाँ पर जो तवाफ़ जो करते हैं, तवाफ़ ये गैर कौम के लोगों का भी ये सेवा है कि गैर कौम के लोग दरगाह को क्या करते हैं? तवाफ़ करते हैं। तवाफ़ सिर्फ़ खाना काबा का, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जहाँ पर मज़ार है, जहाँ पर गुंबद खिज़रा है, वहाँ पर भी तवाफ़ नहीं है। तवाफ़ सिर्फ़ खाना काबा का किया जा सकता है, उसकी इजाज़त है। बाकी जो दीगर चीज़ों का जो तवाफ़ करते हैं उसको सख्ती से उलमा कराम ने, शरीयत ने मना फरमाया है। तो ये कुछ चंद मसले मसाइल थे अल्लाह वालों के मज़ारों को लेकर, जो हमारे अंदर बहुत से गलत फहमियाँ फैली होती है, तो उसको सुधारना, उसका इल्म रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग या ऐसे मन्नतें मांगते हैं कि मेरी ये मन्नत पूरी हो गई तो मैं चादर चढ़ाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। इससे बेहतर तरीक़ा ये है, उलमाए कराम बयान करते हैं, उससे बेहतर तरीक़ा ये है कि आप मन्नत मांगो, मन्नत मांगने के बाद आपकी वो मन्नत पूरी हो गई तो साहिब मज़ार की तरफ से आप भूखों को खाना खिलाओ, आप भूखों को खाना खिलाओ, यतीमों की परवरिश करो। किसी को अगर तालीम के लिए पैसा कम पड़ रहा है तो उसको तालीम के लिए पैसा दो, उनके नाम पर जो साहिब मज़ार हैं। नीयत क्या रखो कि ये जो भी मैं नेक अमल कर रहा हूँ, इस नेक अमल का सवाब साहिब मज़ार को पहुँचे, ये मन्नत मांगो। ये मन्नतें नहीं मांगते मैं बकरा करूँगा, मैं मुर्गा करूँगा, मैं चादर चढ़ाऊँगा, मैं चलते आऊँगा, मैं नंगे पैर आऊँगा, ये ऐसी मन्नतें मांगते हैं। इससे ना साहिब मज़ार को कुछ फ़ायदा होता है, ना आपको कुछ फ़ायदा होता है। फ़ायदा ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह वालों ने जीते जी जो ज़िंदगी गुजारी वो हमेशा खिदमत खल्क करते थे। उनके पास कोई भी आता, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, वो उसका धर्म नहीं पूछते थे, बल्कि उनको अगर वो भूखा है तो उसको खाना खिलाते थे, अगर वो नंगा है तो उसको कपड़ा पहनाते थे, अगर वो बेआसरा है, उसके सर पर छत नहीं है तो उसको सोने के लिए क्या करते थे? जगह देते थे। वो तमाम चीज़ें करते थे। आज वो चीज़ हमसे दूर हो गई है। अल्लाह वालों का असल पैगाम ये था। तो जो कुछ भी अगर मन्नतें वगैरह मांगते हैं तो उसको ऐसी मन्नत मांगे कि दूसरों का भी फ़ायदा हो, जो ज़िंदा लोग हैं, ज़िंदा लोग हैं उनका भी फ़ायदा हो, जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनको भी फ़ायदा हो, उनको भी वो सवाब पहुँचे। असल ये चीज़ है, याद रखिए। तो उसको समझने की और उस पर अमल करने की बहुत ज़रूरत है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ का इल्म नहीं है तो साहिब इल्म से सवाल करो। इन चीज़ों में हम सवाल नहीं करते, सवाल इसमें असल में हमें करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। दूसरा एक मसला है, औरतों के मुतालिक है। ये हमारे वीडियो बाहर के लोग भी देखते हैं, औरतें भी देखती हैं, आप भी यहाँ पर देख रही हैं। तो औरतों के नापाकी के जो अय्याम होते हैं, पीरियड्स जो होते हैं, उसके मुतालिक उलमाए कराम से जब सवाल किया गया कि औरतें कितने दिन नापाक रहती हैं, हमारा एक जहन क्या बना है कि औरत 7 दिन नापाक रहती है। हमारा ये एक जहन बना है। और अगर औरत 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में अगर पाक भी हो गई तब भी उसे 7 दिन तक नापाक माना जाता है। ऐसा नहीं है। औरत के जो पीरियड्स जो होते हैं, हैज़ जिसको बोला गया है, वो हैज़ की जो मुद्दत है, जो टाइम है, कितना है? कम से कम 3 दिन और 3 रात है। कितने हैं? कम से कम 3 दिन और 3 रात, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन
اور 10 رات ہے. کتنے ہیں؟ 10 دن اور 10 رات. 3 دن 3 رات سے اگر کم آیا، وہ جو بلڈ آتا ہے 3 دن اور 3 رات سے کم آیا تو وہ حیض نہیں ہے، وہ بیماری کا خون ہے جس کو استحاضہ کہتے ہیں. اور 10 دن 10 رات سے اگر زیادہ آیا تو وہ بھی حیض نہیں ہے بلکہ بیماری کا خون ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے. تو حیض کی مدت کتنی بتائی گئی ہے کہ 3 دن 3 رات، کم سے کم منیمم اتنا. اس سے کم ہوا تو وہ حیض نہیں ہے بلکہ بیماری کا خون ہے. 10 دن 10 رات زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا. تو اگر کوئی عورت، ان کا ایک سرکل ہوتا ہے کہ کوئی عورت 4 دن میں پاک ہوتی ہے، کوئی عورت 5 دن میں پاک ہوتی ہے، کوئی عورت 7 دن میں پاک ہوتی ہے. تو ہمارا یہ ذہن بنا ہے، اگر کوئی عورت مثال کے طور پر سمجھ لے کہ وہ 4 دن میں پاک ہو رہی ہے، 4 دن میں پاک ہو رہی ہے، تو اس کو 3 دن نمازیں پڑھنے نہیں دیتے بلکہ کہتے ہیں کہ 7 دن ناپاک رہتے ہیں تو اس کو نمازیں اس کی کیا ہوتی ہیں؟ ضائع ہوتی ہیں. اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے، یاد رکھیں. اور اگر کوئی عورت مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ 7 دن سے زیادہ اس کو بلڈ آ رہا ہے، 7 دن سے زیادہ اگر اس کو بلڈ آ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ 7 دن میں پاک ہو گئی، اب تم نماز پڑھو. اس کی مدت کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 رات ہے. کم سے کم کتنا ہے؟ 3 دن اور 3 رات ہے. 3 دن سے زیادہ 3 دن کے بعد یا پھر 4 دن کے بعد اگر وہ پاک ہوتے ہیں تو ان کو نمازیں شروع کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ نمازیں شروع کرنا چاہیے. ہماری گھر کی جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، ہماری گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں، ان کو وہ اس چیز کا علم نہیں ہوتا، وہ خود بھی ایسے غلط چیزوں پر، غلط علم پر عمل کرتے رہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ اس پر عمل کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور نمازیں اسی طرح ضائع ہوتی ہیں. یہ ہوا حیض کے متعلق، جو مہینہ ٹو مہینہ جو پیریڈ آتا ہے، جو حمل، جو ڈیلیوری ہوتی ہے، اس کو نفاس کا خون بولا گیا ہے. جو عورت کو جو آتا ہے اس کو نفاس کا خون بولا گیا ہے. زیادہ سے زیادہ اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ 40 دن کا ہے. کتنا ہے؟ 40 دن. 40 دن سے اگر زیادہ، 40 دن کے بعد بھی اگر وہ خون آتا ہے تو وہ بیماری کا خون ہے، نفاس کا خون نہیں. لیکن ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ عورت کی اگر ڈیلیوری ہو گئی تو عورتیں اس حمل والی، ڈیلیوری والی عورت کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں دیتے. ان کا ایک ذہن بنا ہے کہ 40 دن تک عورت ناپاکی رہتی ہے. اور اگر مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ عورت اگر 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں اگر پاک ہو گئی تو اس کو نمازیں پڑھنے نہیں دیتے، نمازیں اسی طرح ضائع ہوتی ہے. اور نماز چھوڑنے کا گناہ ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو اس چیز سے کیا کر رہے ہیں؟ منع کر رہے ہیں. علماء کرام بیان کرتے ہیں، مثال کے طور پر سمجھ لیں کسی عورت کا حمل ہوا، ڈیلیوری ہوئی، بچے کی پیدائش ہوئی اور 10 دن گزر گئے. 10 دن کے بعد خون آنا بند ہوا. عورت نے یہ سمجھا کہ میں اب پاک ہو گئی ہوں، لہٰذا وہ غسل کر کے، وضو کر کے کیا کرتی ہے؟ نمازیں پڑھنا شروع کرتی ہے. دوسرے تیسرے دن پھر دوبارہ خون آتا ہے. 40 دن کے پیریڈ کے اندر دوبارہ اگر خون آتا ہے تو وہ نفاس ہی کا خون ہے. جتنی نمازیں پڑھی تھی سب ضائع ہو گئی. یعنی اس کا گناہ نہیں ہے، وہ نمازیں اسی طرح ضائع ہو گئی. اور جو بعد میں مثال کے طور پر سمجھ لے 3 دن 4 دن کا گیپ رکھ کے اگر وہ خون آتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد، وہ نفاس ہی کا خون ہے. زیادہ سے زیادہ اس کا عرصہ کتنا ہے؟ 40 دن کا ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں، ہمارے یہاں پر ایسا نہیں کیا جاتا، بلکہ اگر عورت کچھ ہی دنوں میں اگر پاک ہو گئی پھر بھی 40 دن تک اس کو ناپاک ہی سمجھا جاتا ہے. یہ غلط عقیدہ یاد رکھیں، یہ غلط علم یاد رکھیں. اپنے گھر کی عورتوں کو بتانے کی کوشش کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. اصل علم یہ ہے، صحیح علم یہ ہے. شریعت نے، علماء کرام نے اس طریقے پر، اس طرح یہ اصلاح کرنے کی کیا کی ہے؟ کوشش کی. آپ کے اگر کچھ ایسے سوالات ہیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل اس کو نوٹ کر کے آنے والے جمعہ میں اس کو بولنے کی، بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ جو مسئلے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں یہ لوگوں نے ہی کیے ہیں، لوگوں نے ہی پوچھے ہیں اور لوگوں نے ہی کہا ہے کہ حافظ صاحب یہ لوگوں کے سامنے کیا کریں؟ بیان کرنے کی کوشش کریں. لوگ اس سے کیا ہے؟ انجان ہیں. لوگ اس چیز کا صحیح علم نہیں رکھتے. اب کسی صاحب نے مجھ سے اس چیز کے متعلق بولا، شاید انہوں نے دیکھا ہوگا، اس وجہ سے بولا ہے کہ حافظ صاحب آپ کے رکوع میں جانے سے پہلے لوگ رکوع میں جاتے ہیں اور آپ کے سجدے میں جانے سے پہلے لوگ سجدے میں جاتے ہیں. آپ کے سجدے سے اٹھنے سے پہلے لوگ سجدے سے اٹھتے ہیں
اور آپ کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے لوگ کیا کرتے ہیں؟ رکوع سے اٹھتے ہیں. تو یہ طریقہ غلط ہے، یاد رکھیں. پیچھے اس امام کے جب آپ بولے ہیں تو آپ امام سے پہلے کچھ بھی نہیں کر سکتے. امام نے وہ چیز کی ہے تو اس کے بعد آپ کو کرنا ہے. امام پورا کے پورا رکوع میں گئے ہیں تب بعد میں آپ کو رکوع میں جانا ہے. پورا کے پورا رکوع سے اٹھے ہیں تب بعد میں آپ کو رکوع سے اٹھنا ہے. امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ بول کر کھڑے ہو رہے ہیں، سمیع اللہ کا لفظ سن کر فوراً کھڑے نہیں ہونا. اللہ اکبر بول کے سجدے میں جا رہے ہیں، امام صاحب سے پہلے سجدے میں نہیں جانا ہے. اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع کرتا ہے یا پھر امام سے پہلے سجدہ کرتا ہے، امام سے پہلے رکوع سے اٹھتا ہے یا پھر امام سے پہلے سجدے سے اٹھتا ہے، ایسے شخص کی لگام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کی لگام شیطان کے ہاتھ میں ہے. یعنی جو سب سے پہلے رکوع سجود کر رہے ہیں وہ لگام شیطان کے ہاتھ میں ہے، شیطان کنٹرول کر رہا ہے. تو اس چیز پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اور دوسری ایک چیز ہے خاص کر کے جمعہ میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر لوگ بیٹھے ہیں پہلے سے تو ان کو پھاند کر آگے آنے کی کوشش کی جاتی ہے. سب سے پہلے گزارش تو یہ ہے کہ جو لوگ سب سے پہلے آئے ہیں تو وہ سب سے آگے بیٹھنے کی کوشش کریں. یہاں پر بہت سے لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جمعہ میں جتنا پیچھے بیٹھوں گا مجھے اتنا جلدی جانے کا موقع ملے گا. ایک بار میں آگے آ گیا تو مجھے باہر نکلنے بہت دیر ہوگی. یہ ذہن بنا ہے. یہ دیکھیں ہم لوگوں کو، لوگ اس وجہ سے بھی پہلے آ کر اس وجہ سے بھی پیچھے بیٹھتے ہیں تاکہ جلدی جانے کا موقع ملے. اللہ کے گھر میں مومن اس طرح رہتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں رہتی ہے، اور اللہ کے گھر میں منافق اس طرح رہتا ہے جیسے کوئی ایک پنچھی پنجرے میں رہتا ہے. اب پنچھی کو دیکھو، وہ پنجرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. وہ منافق کی ایسی مثال ہے، ایک مثال دے کر بولا گیا ہے. اور مومن کی مثال ایسی ہے کہ مچھلی جس طرح پانی میں سکون محسوس کرتی ہے اسی طرح مومن اللہ کے گھر میں بھی سکون محسوس کرتا ہے. زیادہ سے زیادہ وقت وہ مسجد میں بتانے کی کوشش کرتا ہے. آپ باہر بیٹھ رہے ہیں، باہر کہیں پر جا رہی ہیں اور مسجد میں بیٹھے ہیں، دونوں میں بیٹھنا، دونوں میں جانا آنا فرق ہے. یاد رکھیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ کا سانس لینا اور چھوڑنا بھی عبادت ہے. اگر آپ اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھے ہیں تو بہت بڑا ثواب ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، جمعہ کو بھی ایک کیا ہے، رسم و رواج کے طور پر بنا دیا گیا ہے. آج بہت سے مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے، میں کسی مسجد کا نام لے کر نہیں بول رہا، بہت سے مسجدوں میں بیانات نہیں ہوتے، ڈائریکٹ خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ بھی وہاں پر جاتے ہیں. میں یہ نہیں بول رہا کہ وہاں کیوں جا رہے ہیں. میرا بولنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہفتے کا ایک دن ملتا ہے کچھ سننے کے لیے، جمعہ کا ایک دن ملتا ہے، وہ بھی آپ اس کو چھوڑتے ہیں اور ایسی مسجدیں تلاش کرتے ہیں جہاں پر صرف خطبہ ہوتا ہے، بیان نہیں ہوتا. وہ جو امام صاحب، جو خطیب صاحب جو بیان کر رہے ہیں، کیا اپنے گھر کی بات بیان کر رہے ہیں؟ کیا اپنے خاندان کی بات بیان کر رہے ہیں؟ قرآن اور حدیث بیان کر رہے ہیں، مسئلے مسائل بیان کر رہے ہیں. اگر آپ جمعہ کے دن نہیں سیکھیں گے، جمعہ کے دن نہیں سنیں گے تو کب سنیں گے؟ تو لوگ آج فاسٹ ہو گئے ہیں. آج کیا ہے، بولتے ہیں نا کہ صرف رسمی طور پر جمعہ کو ادا کیا جا رہا ہے، جمعہ کا اصل مقصد نہیں سمجھا جا رہا. دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بیان کیا کرتے تھے لیکن وہ عربی میں بیان ہوتا تھا. جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کیا کرتے تھے اور وہ طریقہ سالوں سے چلا آ رہا ہے. لیکن ہمارے کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ بیان نہیں، صرف خطبہ اور ٹائم پر کیا کرتے ہیں، جماعت کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جمعہ کا دن ہے، 5-10 منٹ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اللہ اور رسول کی باتیں سننا ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں سننا ہے تو تھوڑا بہت تو وقت ہو جاتا ہے. جمعہ کے دن خاص ایسی مسجدوں کو جایا کرے جہاں پر بیانات ہوتے ہیں، جہاں پر دین کی باتیں کی جاتی ہیں. تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے سب سے پہلے آپ آگے آنے کی کوشش کریں، آگے آ کر بیٹھیں. اور اگر آپ پیچھے ہی بیٹھیں گے تو آپ کے بعد میں آنے والے لوگوں کو تکلیف ہوگی. وہ آپ بیٹھنے کی جگہ تلاش وغیرہ کریں گے، اگر ان کو جگہ نہیں ملیں گی تو آپ کو فلاند کر آگے آنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلے آتے ہیں وہ آگے بیٹھنے کی کوشش کریں. جمعہ میں جو سب سے پہلی صفوں میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو ثواب اتنا عطا کرتا ہے. اور جب خطبہ شروع ہو تو خطبے کے وقت خاموشی اختیار کیا کرے. یہاں تک خطبے کے متعلق بولا گیا ہے کہ خطبہ اگر شروع ہے تو آپ کسی سے اشارے سے بھی بات نہیں کر سکتے.
اشارے سے بھی بات کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور کسی کو چپ بیٹھو، یعنی کوئی بات کر رہا ہے اور دوسرا انسان بول رہا ہے کہ چپ بیٹھو، تو یہ بھی بولنا منع ہے، یاد رکھیں۔ تو علماء کرام نے ان چیزوں کے متعلق بیان کیا ہے۔ آخری ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ 11ویں شریف ہے، چھٹی شریف ہے، کنڈوں کی نیاز ہے، یا پھر اپنی نیاز شریف عرس وغیرہ جو منایا جاتا ہے، اس کو لے کر جو نیاز جو بنائی جاتی ہے، کھانا فاتحہ کا کھانا جو بنایا جاتا ہے، ہمارے ذہنوں میں ایک چیز ہے کہ اگر عورت ناپاک ہے، حیض یا پھر نفاس والی عورت ہے، عورت اگر ناپاک ہے تو اس کو نیاز کا کھانا یا پھر فاتحہ کا کھانا بنانے کے لیے نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ تم ناپاک ہو تو نہ ہو، مت بناؤ۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ علماء کرام نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ عورت کی ناپاکی اس کے اندر ہوتی ہے، وہ ہاتھ سے کھانے میں نہیں آتی۔ یہ ہاتھ میں سمجھ لے، مثال کے طور پر وہ عورت اگر ناپاک ہے، کوئی کھانا اپنے ہاتھ سے بنا رہی ہے تو وہ ناپاکی کھانے میں نہیں آتی۔ تو عورت چاہے فاتحہ کا کھانا ہو، کنڈوں کی نیاز ہو، یا پھر چھٹی شریف 11ویں شریف ہو، تو وہ کھانے وہ بنا سکتی ہے، یاد رکھے۔ علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن ہمارے عورتوں کے اندر غلط رسم و رواجات، غلط عقیدے جو پھیلے ہیں، جو ناپاک عورتوں کو کھانا وغیرہ بنانے نہیں دیتے۔ ایک ان سے سوال یہ ہے کہ چلو مان لے چلو کہ عورت اگر ناپاک ہے، کنڈوں کی نیاز، چھٹی شریف 11ویں شریف وغیرہ تبرکات کے جو کھانے ہیں وہ بنا نہیں سکتی، ٹھیک ہے، باقی ادر ٹائم میں وہ آپ کو بنا کر کھلاتی ہے کہ نہیں کھلاتی؟ آپ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ جب وہ کھانا کھا رہی ہیں، وہ کھانا آپ کے لیے کھانا حلال ہے، تو باقی کے کھانے کیسے ناجائز ہوئے؟ تو کچھ بھی اپنے دل سے، اپنے من سے، دوسروں کا دیکھا دیکھی، دوسروں کا سنا سنی، خاندانی جو رسم چلا رہا ہے، وہ غلط عقیدوں پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے مسئلے مسائل جو بھی بیان کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہمیں صحیح علم آ گیا ہے تو صحیح علم اپنے گھر والوں تک، اپنے دوست و احباب تک، دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔